اس لیے بدلو اپنے آپ کو حضرت. اور کرنے کو حضرت بہت باتیں ہیں، لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بلا مفتی صاحب موجود ہیں، حضرت موجود ہیں. پتہ جتنی دیر تک تم نے پڑھنا شروع نہ کیا اتنی دیر تک پھر حالات بھی ٹھیک نہیں ہونے ہیں. جتنی دیر تک تم نے یہ اپنی زبانوں کو تالے لگا دیے نا، اور یہ تالے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے وقت لگتے ہیں، باقی کدھر تالے لگتے ہیں حضرت؟ سارا دن ٹر ٹر کرتی ہے حضرت، جو مرضی. ابھی حضرت کسی نوجوان کو کہو بھائی اٹھ کے فلاں کرکٹر کے لیے بولنا ہے، بولے گا. ابھی کسی نوجوان کو کہو بھائی نواز شریف کی کتیا کتیا کرنی ہے، سارے کر دیں گے حضرت. ابھی کسی کو کہا جائے بھائی عمران خان کے خلاف بولنا ہے، ہر بندہ بولے گا. لیکن ابھی کہا جائے نا بھائی اٹھ کے کوئی صرف 1 منٹ اللہ کی حمد بیان کر دے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ابھی یہ کہا جائے بھائی اٹھ کے صرف 2 منٹ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کر دو، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ابھی کہا جائے بھائی اذان دینی ہے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ابھی کہا جائے اقامت کہنی ہے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ابھی کہا جائے بھائی جماعت کروا دے کوئی، نہیں نہیں میں اس لائق نہیں ہے جی، باقی سارے کام اللہ. حضرت میں کہتا ہوں چلے آپ کی کیا بات ہے، اپنی بات. میں جب رات کو سو جاتا ہوں تو میری زبان بھی کہتی ہوئی شکر ہے کہ تو سو گیا، مینوں سا ہے. جدوں دا صبح دا اٹھیا ایک بندے دے پتراں دا کام میں نے میرے کو نہیں کیتا ہے. جھوٹ چھوڑا تو غیبت، غیبت چھوڑی تو چگلی، چگلی چھوڑی تو بہتان، وہ چھوڑا تو فضول بکواس. اللہ میرا تو مقصد و موضوع یہ نہیں، میں تو ذکر کے لیے ہوں، میں تو درود کے لیے ہوں، میں تو قرآن کے لیے ہوں، میں تو وقولوا للناس حسنا، میں تو سونا سونا بولنے کے لیے. لیکن دکھ یہ ہے حضرت صبح اٹھتے ہیں جب رات کو سوتے ہیں پھر ہی اس بیچاری کو سانس آتا ہے. یہ کہتی ہوگی شکر ہے کہ تو سو گیا، میری بھی جان چھٹی ہے. جھوٹ کے لیے تو نہیں ہے نا جی، لعنت اللہ علی الکاذبین. غیبت کے تو لیے نہیں ہے، غیبت زنا سے بری ہے، پھر کاہے کو ہے یہ. اور میں کہتا ہوں جی ہمارے بزرگوں نے کشتا کر کے باتیں ہمیں دی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. کسی نے سونا لکھا کیا، دل یاد لئی بنایا ہے. مقصد بتا دیے نا بھائی، یہ دل کس لیے ہے؟ یہ یاد کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے. اور امام اہل سنت نے بھی یہی فرماتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. وہ کہتے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جو دل ان کو یاد نہیں کرتا. ہمارے نزدیک تو وہ دل کوئی نہیں ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. لیکن حضرت جی میں پھر حضرت جی بات بھی اس طرح کی ہے، کوئی ساڑھے پائی یوٹیوبر بیٹھے ہوندے نے، انہاں دا جتوں دل کرے گل کٹ کے چاڑ چڑنی ہے تے ساڑی کتیا کتیا ہو جانی ہے. نعرے لگوا لو جتنے مرضی، باقی حضرت جی کتھے سر؟ حضرت سر دینا والا کیڑا حضرت جی؟ کوئی سر نہیں، بس گلاں سن لو انہاں کو جتنی مرضی. دیکھو نا حضرت جی محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ادھر کو کبڈی تو نہیں ہونی، ادھر کو والی بال کا میچ تو نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ ہے نا. لیکن دیکھو حضرت کتنے احباب ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ نے کیا دینا؟ آپ تو ٹوپی نہیں سر پہ رکھ سکتے ان کے لیے، آپ نے سر دینا ہے. میں بھائی اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا کوئی نہیں، نہ مجھے آپ سے پرچیاں چاہیے حضرت. میں تو جو بات ہے اتنا سچ میں بھی نہیں بول سکتا حضرت، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دوں گا حضرت. جب میرا اللہ میری طاقت بڑھائے گا میں پھر اس سے زیادہ بولوں گا، کیونکہ بلے شاہ کہتے ہیں سچا کھاتے پامبڑ بل دے. جتنی اس نے مجھے طاقت دی ہے اتنا بولوں گا. جب میری طاقت وہ میرا اللہ بڑھائے گا پھر اس سے زیادہ بھی بولوں گا. دکھ ہے سارا آپ نے کیا دینا ہے حضرت؟ آپ تو یہ چند گرام کی ٹوپی سر پہ رکھنے کو گئے ان سے حضرت. یہ ادھر بھی جی شادی کارڈ کا رواج ہے، شادی کارڈ آتے ہیں. شادی کارڈ اچھا، شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا نئے کپڑے پہن کے آنا؟ اگر آپ پرانے کپڑے شادی پہ پہن کے چلے جائیں نکالے گا تو کوئی نہیں. شادی کارڈ پہ کہیں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، جوتیاں نئی پہن کے آنا، نہیں تو پرانی کو پالش کر کے آنا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، سب کر کے جاتے ہیں. لیکن ادھر باقاعدہ لکھا ہوا ہے جب بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنا، باوضو آنا، سر ڈام کے آنا. کیا کس نے سر دینا ہے؟ کیڑی بوتی ہے سر دینے والی اتنے؟ تسی انہوں نے نہ دے سر تے ٹوپی نہیں رکھ سکتے، سر دینا ہے، وہ گئے سر دینے والے.
وہ یا کتابوں میں ہے یا مزاروں میں ہے. میاں صاحب باتیں روز روز نہیں جی لکھی جاتی. میاں صاحب نے ایوی نہیں کیا فرمایا قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا نصابی. امت تو اتنی رہ گئی کہ حضرت امت اب ان کی محفل میں ان کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ کے آنے کو تیار حضرت. اور میں ادھر نوجوانوں کو دکھ سے کہوں گا, پتہ نہیں اب یہ بات مجھے سر کس نے دینا ہے حضرت. دعوے کرنے ہو تو جتنے مرضی کر لو حضرت, پڑھ کے مارنی ہو تو جتنی مرضی مار لو, کر کے بھی تو کچھ دکھاؤ نا. کس نے سر دینا؟ ٹوپی نہیں سر پہ رکھنے کو تیار ان کے لیے. اور میں حضرت صاحب ویسے تو بہت کم نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں. پہلی بات تو جی ٹائم نہیں ملتا, دوسری بات میری ویسے جان جاتی ہے حضرت. لیکن یہ نہیں کہ میں کبھی گیا ہی نہیں ہے, نہیں, کہیں جانا بھی پڑتا ہے. کچھ فیملی میں اس دن میری بھانجی تھی حضرت, میں صرف نکاح ہی پڑھایا ہے, اس سے میں نے آگے کچھ نہیں کیا. میں نکاح پڑھا کے آ گیا, جانا بھی پڑتا ہے حضرت. اس دن میری بھتیجی تھی, میں نے اس کا بھی نکاح پڑھایا ہے, لیکن میں نکل آیا حضرت. تو میں آج کل آپ کو پتہ ہے حضرت, ادھر کا نہیں مجھے پتا, لیکن ادھر کو تھوڑا ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ اب دلہوں نے پینٹ کوٹ اور ٹائی چھوڑی ہے, اور وہ آج کل شیروانی اور سر پہ جو ہے نا وہ کلا رکھتے ہیں. چلو دیر آئے درست آئے حضرت, جیسے بھی آئے اپنے طریقے پہ تو آئے نا, کم از کم ٹھیک ہے. اللہ کو سنت سمجھ کے نہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے, شیروانی ہے, سر پہ جو کلا باندھ رہے ہیں وہ بس 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 اللہ السلام. تو پتر سر تے ٹوپیاں پاگ رکھ لا, میں سمجھ لاکھ روپے آ گیا, میں نہ کی کرنا ہے حضرت. اصل یہ پتر کچھ بھی نہیں ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ ان سے وفا کرو. ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں لینے, میں بھی آنے, لیکن ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ سے کیا بندہ آس امید رکھے, ڈیوٹی جو ان کی ہوئی تو پھر ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں ہے کہ میں نہیں. لیکن اس لیے اب پیسے نہ دینے آئے کوئی بھی حضرت. وہ میں حضرت کبھی نکاح پڑھانے جاؤں نا, وہ آج کل پتہ ہے آپ کو, وہ دلہے کلا باندھتے ہیں, تو میں دلہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں, بھائی دلہا تیرے تے انہیں پرچہ کٹ کرتے ہی. وہ بیچارہ دلہا, حضرت میں نے کیا کیا, میری تو شادی ہے, اب کہہ رہے ہیں پرچہ کاٹا گیا. میں کٹ گیا, یہ وہ کیا, میں آج سر تے کلا بنے ہی نا. ہاں جی, میں نے کہا کوئی نیا قانون تو نہیں پاس ہوا, شریعت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی نیا قانون تو نہیں ہے بھائی جو سر پہ کلا نہیں رکھ کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں بھیجی جائے گی. شرط رکھ دی گئی دلہن کے لیے کلا. نہیں حضرت, میں نے ویسے ہی رکھا ہے, فیشن ہے آج کل. میں بس پھر کیس تیرے طے ہوا ہے کہ اب بروز قیامت تیرا اللہ تجھے پوچھے گا, 10 بندے ووٹی لین گیا ہیں تے سر تے کلا رکھ لیا سی ہے, ساڈے سونے لی کدی رکھیا سی. باتیں تو ہوں گی نا, باتیں تو پھر اس دن ہوں گی ساری. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں, ایک ایک چیز تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ایک چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے. اچھا دلہن لینے گیا تو پگ باندھ لی, دلہن لینے گیا تو کلا رکھ لیا, لیکن میرے سونے کے لیے نہ کبھی جمعے میں رکھا, نہ کبھی 12 ربیع الاول شریف کو باندھی, نہ شب برات باندھی, نہ شب معراج باندھی, نہ 10 محرم باندھی, نہ کبھی کسی جمعے کو باندھی, نہ محفل میلاد میں باندھی. باتیں تو پھر ہوں گی نا اس دن حضرت ساری. قرآن تو کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. باتیں ہوں گی. وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. باتیں ہوں گی حضرت ساری اس دن. پھر ایک ایک بات دیکھو, سارا چیک کرو. اس کا باندھا کبھی اس نے, چیک کرو اس کا سارا کچھ ہی, اول سے لے کر آخر تک ایک ایک اس کا پروگرام دیکھو, ایک ایک اس کی محفل دیکھو. دیکھو کبھی اس نے میرے یار کے لیے بھی سر پہ امامہ باندھا ہو, کوئی ننگے سارے. لیکن دکھ اس لیے تو پتر وہ اقبال, حضرت صاحب اقبال نے رو کے کہا میں اسی لیے تو پریشان ہوں, اتنی محافل ہیں حاصل کوئی نہیں. دے محفل تے محفل, دے محفل تے محفل, ساری رات محفل, ادھی رات محفل, مغرب تو شام محفل, دوپہری, حاصل کوئی نہیں ہے. اس محفل کا کیا حاصل ہوگا جس میں تقریباً سارے تو ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو چلو حضرت مجھے اللہ نے توفیق دی, ہمت دی, دلیری دی, توجہ دلا دی اس جانب میں, تو کوئی نہیں حضرت, بات ہی نہیں ہوتی اس حوالے سے. اس حوالے سے پھر کیا ہے, محفلیں تو ہو رہی ہیں, حاصل کچھ نہیں. اقبال رو کے کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بھائی میری بات یاد رکھنا,
सहाबी ने पक्का मकान बना। आपको पता है सहाबी कौन है? सहाबी उस शख्सियत को कहते हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ अल्लाह के रसूल पे वार दिया, सहाबी है। लेकिन याद रखना पुत्र, महबूब सहाबा से भी नाराज हुआ करते थे। पूछा, गुजर रहे थे, पक्का मकान, पूछा किसका है? अर्ज की महबूब फलां बिन फलां का है। वो हाज़िर खिदमत हुए, सलाम पेश किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा मुबारक फेर लिया, उनकी तो जान निकल जाती थी। मुख्तसर पूछा, क्या तशरीफ ले जा रहे थे, तेरे मकाम पे नजर पड़ी, पूछा किसका है? हमने अर्ज की फलां बिन फलां का है, शायद उस वजह से खफा है। उसी वक्त गए, जाके मकान गिरा दिया। आज आप ये जो हमारे भाई नंगे सर आए हैं, क्या आप समझते हैं कि अल्लाह के रसूल बड़े खुश हो रहे होंगे? मैं फिर जुमला दोहराऊंगा, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। उधर उनका हीरो फिल्म में भी सर पे पग बांध के आ रहे हैं कि जी मेरे बाबे की पग है, मेरे गुरु की पग है। और इधर हाल ये है, उम्मत ने टोपी भी छोड़ दी है। और पुत्र जितने अहबाब बैठे हैं, सीधी सच्ची बात है पुत्र, कहते ने जिथे जाइए ना वो वाला रंग लेके जाइए। और मैं भी, आप भी, जिनके पास आए हैं ना, वो उनको ये पफ नहीं सोने लगते। वो जात कहती है मुझे मेरे यार का रंग दिखाओ। ये हजरत ने पग बांधी है, गर्मी है पुत्र, आपने हमें को पागल समझ रखा है। मेरी पग चेक करो आके, किड्डी गर्म पग है। आपने पागल समझा हुआ है हमें। या हमारे सर में कुछ ठंडा फिट हो गया हुआ है। आपके ख्याल में हमें गर्मी नहीं लगती? लगती है, लेकिन क्या करें, गर्मी वेखी है या उन्होंने दी खुशी वेखी है, ये करिए। गर्मी वेखी है या उन्होंने दी खुशी वेखी, हमें भी लगती है, लेकिन क्या करें, गर्मी वेखी है या उन्होंने खुश होना। हम तो इसलिए बांधते हैं शायद वो हमसे राजी हो जाए। ना करो पुत्र जितने नौजवान बैठे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कम से कम आप उनकी महफिल में नंगे सर नहीं जाएंगे। पक्की बात हो गई जी। आप देखो ना, ये बात ही नहीं मेरी समझ से आने वाली कि हो क्या रहा है। अजीब तमाशा लगा, ना किसी ने सुना, ना किसी ने पढ़ा, ना किसी ने देखा। उस सहाबा अलैहिमुर रिदवान को तो देखें जी, वो लिखा है कि ये तफसीर रूहुल बयान है। हजरत ने सहाबा के अस्माए मुबारका नहीं लिखे कि वो दो सहाबी थे कौन हजरत, कि उनका अंदाज तो ये था। हजरत वो लिखे, हजरत वो किसी सफ़र पे निकले तो रास्ते में एक नदी, नाला था हजरत। जब वो बारिश बरसती थी तो वो चल निकलता था हजरत, क्योंकि उधर ऐसा तो कोई मिजाज नहीं है कि पक्के नाले चलें। वो ज़ाहिर है जब पहाड़ों पे बारिश होती है फिर पानी आता है नीचे। वो नाला था, वो नदी। एक सहाबी पार कर गए, दूसरे उसी किनारे किसी सोच में गुम खड़े हैं। अब जो पार कर गए ना, उन्होंने आगे जाके दाएं बाएं देखा तो बेली कोई नहीं। उन्होंने समझा शायद, पीछे देखा तो वो उसी किनारे पे किसी सोच में गुम खड़े हैं। उन्होंने समझा शायद पानी की गहराई से घबरा रहे हैं। उन्होंने आवाज़ दे के कहा भाईजान आ जाएं, पानी गहरा नहीं। उन्होंने कहा मुझे भी पता है पानी गहरा नहीं। तो कहते फिर आ क्यों नहीं रहे? तो आगे से कहते मैं एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में भी इस नदी से गुजरा था, इस नाले से गुजरा था, तो खड़ा सिर्फ ये सोच रहा हूँ उस दिन मेरे महबूब ने कदमैन शरीफैन में से पहले कौन सा कदम मुबारक रखा था, मैं भी वही रखूँ। वो तो इस तरह चलते थे, एक अदा पे जान देते थे। इसलिए पुत्र खुदा दा वास्ता जे। और हज़रत जी निशानियां खुल के सामने आ रही हैं कि नाराजगी दिन ब दिन बढ़ रही है। ये ना आप समझें कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राजी हैं। हज़रत ये निशानियां खुल के सामने आ रही हैं कि सुलह होने के बजाय दिन ब दिन नाराजगी बढ़ रही है। ये पीछे हज़रत जब कोरोना आया, ये हरम शरीफ बंद हो गया, मस्जिद नबवी शरीफ बंद हो, ये निशानी थी हज़रत। वो तो वखरी बात है, किसी को बात ही नहीं समझ आई। सब ने मोहम्मद बिन सलमान का नाम लगा दिया जी, उसने अल्लाह नहीं, वो मामा है बंद करवाने का। वो कौन होता है? अब उसकी मर्जी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का घर खुलेगा बंद होगा? नहीं, जिसका घर है बंद भी उधर से हुआ। और पता है जी, नाराजगी की एक नोयत होती है। पहले जब नाराजगी थोड़ी हो तो क्या होता है, बंदा खिंचा खिंचा मिलता है,
گھر میں بٹھا لیتا ہے، لیکن کیا ہے؟ صرف چاہ دے نال کک نہیں، تو صلح اور چائے بھی ہوگی ساتھ، بڑا کچھ ہوگا، لیکن پتہ ہے حضرت جی ناراضگی کا پیک لیول کیا ہوتا ہے، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ کہتا ہے چل نکل جا میرے گھر. وہ ناراضگی کا پیک لیول تھا، نکال دیا حضرت، حرم سے نکال دیا، مسجد نبوی سے نکال دیا حضرت. یہ جو پاکستان میں مسجدیں تھی یہ بھی بند کروا دی گئی ہیں حضرت، یہ تو نہیں اتھو بند ہوئی ہے حضرت، لیکن کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ ناراضگی ہے. ایک دفعہ خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لیکن کیا وہ بھی در پاک بند ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی کسی. یہ تو حضرت جی کوئی عاشق رویا، کسی کا ترلا قبول ہوا، پھر کھل گیا حضرت جی. نشانی ہے حضرت جی، نہیں سمجھ آئی تو وکری بات. اور یاد رکھو حضرت ابھی بھی ناراضگی ہے. یہاں اگر کوئی بندہ تازہ عمرہ کر کے ہے تو اس کو پتہ ہے جس بندے نے حرام نہ باندھا ہو وہ سن حرم میں نہیں جا سکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ ٹوٹل صلح ہو گئی ہے، ابھی بھی صرف جس بندے نے حرام باندھا ہے وہ سن حرم میں مطاف میں جائے گا، دوسرا نہیں جا سکتا کوئی بھی. پچھے رہو سارے، یہ عمرے کے لیے آیا ہے، دور سے آیا ہے، اس کو جانے دو. لیکن وہ بھی ایک بار ہی جائے گا، دوسری باری وہ بھی نہیں جائے گا، دائی لگائے گا اگر لگائے گا تو. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی صلح ہو گئی ہے، جانا پڑتا ہے. ابھی بھی ناراضگی موجود ہے بات ہے حضرت. اتنے تو برف کے اولے گرتے میں نے دیکھے ہیں، آدھا کلو کا حضرت آسمان سے برف کا ٹکڑا گرا، ٹوٹ گئی گاڑیاں حضرت جی. نقصان ہوا اس قدر زیادہ، سمجھ ہی نہیں کسی کو آ رہی ہے کہ ناراضگی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، کام دن بہ دن خراب ہو رہا ہے حضرت مزید، لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں کسی کو. اس لیے حضرت اب سب سے گزارش ہے، میں جدھر سے چلا تھا میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں حضرت. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ حضرت نے دہان میں زبان پتر، یہ ان کے لیے ہے، یہ ذکر کے لیے ہے، یہ درود پاک کے لیے ہے، یہ تلاوت کے لیے. ہاں اس کا مقصد سمجھو حضرت، اس کا سمجھو مقصد. اور آج یہ چل رہی ہے، آج یہ بول رہی ہے، ان قریب حضرت وہ دن آنے والا، نہیں بولے گی حضرت، خاموش ہو جائے گی حضرت. آج بول لو حضرت جی، آج کر لو حضرت، کیونکہ ان قریب دن آنے والا ہے، یہ خاموش ہو جائے گی حضرت. آج اس سے کام لے لو جس کام کے لیے کیا. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، بہت بڑا نام، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں ایک خوبصورت نام ہے جی. سارے نام بڑے خوبصورت ہیں، ہاں قادریہ شریف ہو، ہاں چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، اور جنید تو پھر جنید ہی ہے نا رحمۃ اللہ تعالی. لکھا جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آ گئے. اور بڑا فرق ہوتا ہے جی، میں نے تو مرنا ہے، بلکہ میں تو اب بھی مر گیا ہوں. وصال تو ان کا ہوتا ہے. ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. تو انتظار کرتے ہیں کب یہ سلسلہ ختم ہو، اس قید خانے سے جان چھوٹے. دل نہیں نہ لگایا، ہم نے تو دل لگایا ہے نا حضرت جی. ہمارا دل کرتا ہی نہیں جانے کو، ہمارا تو دل کرتا ہے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. انہوں نے دل ہی نہیں لگایا. دل لگایا تو اللہ پاک سے لگایا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لگایا. ان کا دل لگتا ہی نہیں تھا، انہوں نے اس کو قید خانہ سمجھا حضرت، انہوں نے ادھر اپنے آپ کو مسافر سمجھا حضرت. لیکن ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ پکا. کیوں لڑائی ہیں، کیوں جھگڑے ہیں؟ بلا پکے والا موڈ ہے ہمارا حضرت. اگر ہمارا موڈ پکے والا نہ ہو تو کبھی لڑائی لڑوئی نہ ہو. اور بندے کو پتا ہے یار چھوڑ کے جانا، کیا لڑنا اس کے لیے حضرت، کیا لڑنا حضرت. مجھے میرے پیر و مرشد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائے. مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان روز رات کو حساب کر کے سونا، روز رات کو چیک کر کے سونا، غافل نہ ہونا کبھی. میں نے عرض کی حضرت وہ کیا؟ فرمان لگے روز یہ چیک کر کے سونا وہ کتنا ہے جو ادھر کے لیے چاہیے، اور وہ کتنا ہے جو آگے لے کے جانا ہے اور جس کا جا کے رب کو جواب دینا ہے. روز چیک کرنا، روز اس کو دیکھنا، وہ کتنا ہے جو ادھر کے لیے چاہیے، اور وہ کتنا ہے جو آگے لے کے جانا ہے، جس کا سوال ہونا ہے.
जैसे सबसे पहला जो सवाल है वो नमाज का सवाल है। जो रब और बंदे का सबसे पहले आपस में कलाम का सिलसिला होगा वो क्या होगा? नमाज, नमाज, नमाज। चेक कर, पूरी है ना 5। तहज्जुद का इजाफा कर, साथ इशराक का इजाफा कर, चाश का इजाफा कर, लेकिन 5 तो पूरी करनी है। और मैं हज़रत साहब मेरी समझ से बाहर है लोगों का नमाज ना पढ़ना। मिसाल के तौर पे हज़रत जी दिन रात डाल के ये तकरीबन जी 24 घंटे बनते हैं। अब अगर हज़रत जी फजर की नमाज में बड़ी तवील की रात भी की जाए, जो मैं मेरा एक तकरीबन सूरह मुज़म्मिल है जो मैं अक्सर व पेशतर मुकम्मल तिलावत करता हूँ फजर में, और जितने भी गुन्ने हैं, शद है, मद है, अगर पूरी करके तकरीबन जी मुझे 13 से 14 मिनट लगती है। मेरी आदत है जिस दिन सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल तिलावत करूँ मैं पहले घड़ी देखता हूँ कि लोग कहीं मुशक्कत में तो नहीं पड़ गए थे, पीछे ज़ाहिर इतनी देर खड़ा रहना, तो तकरीबन 13, साढ़े 13, 14 मिनट लगती हैं। मैं कहता हूँ जी फजर की नमाज को 20 मिनट दे लो, बाद में तस्बीहात हैं, कुछ औराद हैं, वज़ाइफ हैं, सारे करके फजर की नमाज का टाइम 20 मिनट दे दो। 24 घंटों में से 20 मिनट हो गए जी फजर के हो गए। जोर को मैं कहता हूँ जी 15 मिनट दे लो, ठीक है जी। 24 घंटों में से जोर और फजर ने 20 और 15 35 मिनट ले लिए। वैसे तो हजरत 5 मिनट में असर वाला भी दोस्त काम कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जी 10 दे लो, 45 हो गए जी। 24 घंटों में से 3 नमाजों ने हमारे लिए जी 45 मिनट हजरत जी। अब मैं कहता हूँ जी मगरिब को भी 15 दे लो, 60 मिनट हो गए। 24 घंटों में से 4 नमाजों ने हमारे लिए 1 घंटा ले लिया। अब इशा को भी जी 20 दे लो, 80 मिनट बन गए। अब मैं जी आप सबसे एक सवाल करने लगा हूं, 24 घंटों में से 5 नमाजों ने कितना टाइम लिया जी? 80 मिनट। हला हजरत मैंने बड़ा खुला डुला टाइम दिया, 5 नमाजों ने कितना टाइम लिया? 1 घंटा 20 मिनट। अब मैं आपसे और खुद से सवाल करने लगा हूं, ओए बंदे तुझे क्या हो गया कि 24 घंटों में से और तेरे पास अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा और 20 मिनट भी नहीं है? 24 घंटे बनते हैं दिन रात डाल के, 22 घंटे 40 मिनट तेरे। वजअलना नौमकुम सुबाता, रात आई सो जा। वजअलना नहारा माशा, दिन आया काम कर। किसने मना किया? कुलू, खा, वशरबू, पी, बस खा हलाल, इसराफ न कर। बीवी के पास जा, बच्चों को टाइम दे, अम्मी के पास जा, अब्बू के पास जा, चाचे के पास जा, ताए के पास जा, खाला के पास जा, पप्पो के पास जा। 22 घंटे 40 मिनट है तेरे पास, कर। लेकिन 1 घंटा 20 मिनट अल्लाह की है। अब मैं क्या कहूं यार, मेरी समझ से बाहर है। क्या हो गया यार, वो अल्लाह के लिए 1 घंटा और 20 मिनट भी नहीं है किसी। क्या हो गया यार। और मैं एक सवाल और करने लगा हूं भाई, 1 घंटा 20 मिनट अल्लाह का था, अल्लाह के रसूल का था हजरत, नमाज के लिए था, जिक्र के लिए था, अल्लाह की बारगाह में हमने नहीं दिए जी, 24 के 24 ही रख लिए। फिर मुझे इतना तो बताओ, और 24 के 24 अपने पास रख के तीर कौन सा मारा है तुमने? को बताओ तो सही ना मुझे कि देखो हजरत 80-24 घंटे कोल रखे जैसी कीता है। और भाई बांग्लादेश की इकॉनमी आपसे बेहतर हो गई, और अफगानिस्तान का पैसा आपसे ऊपर चला गया। आपके 5 रुपए हो तो बांग्लादेश का 1 रुपया बनता है, आपके 9 रुपए हो तो अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है। फिर मुझे यह भी तो बताओ ना, अगर 24 के 24 तुमने अपने लिए रख लिए, इतनी कामू कौम निकली, मुझे यह बताओ किया क्या है? बताओ तो सही ना यार। कुछ भी नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, वो जो 1 घंटा और 20 मिनट अल्लाह और अल्लाह के रसूल का था ना, जब हमने नहीं न दिया तो 22 घंटों और 40 मिनट में भी ऐसी बेबरकती आई, जो काम शुरू किया कुछ भी नहीं हुआ। मैंने हजरत जब पहली बार पढ़ा ना, किबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, कुर्बे क़यामत क्या होगा, वक्त में से बरकत उठ जाएगी, 1 साल 1 महीने के जैसा हो जाएगा। 1 साल ऐसे गुजरेगा जैसे महीना गुजर गया।
महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजर गया, हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे एक दिन गुजर गया। मैं भाई होना तो है जी, मैं मुझे पक्का यकीन मेरे महबूब फरमा रहे हैं जी होना ही होना है, लेकिन मैं सोचता था क्यों होगा, कैसे होगा। अब समझ आती है हजरत, जब ये हालात हो जाएंगे कि लोगों के पास 24 घंटों में से 1 घंटा और 20 मिनट भी अपने अल्लाह के लिए नहीं होंगे, तो फिर बेबरकती तो आनी आनी है ना, फिर बेबरकती तो आनी आनी है। इसलिए ओ भाई नौजवानों, ओ बुजुर्ग हो, ओ बच्चों, 1 घंटा 20 मिनट दो उसको हजरत, तुम्हारे 22 घंटों और 40 मिनट में देखो कैसी बरकत आती है। चेक करो हजरत, वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो लेके जाना है। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हजरत मसनवी शरीफ हजरत, कभी बड़ा खूबसूरत दौर था जी जब खानकाहों में पिराने उज़ाम अपने मुरीदीन को मसनवी से दर्स दिया करते थे। बड़ा खूबसूरत दौर था जब 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 मुर्शिद करीम अपने मुरीदीन को बिठा के जो है ना वो अवारिफुल मारिफ, रसाला कुशैरिया जैसी किताबों से उनकी तरबियत किया करते थे। अब तो हजरत जी बस गया मामला, अब तो जी खुशामद ही खुशामद है हजरत जी, अब तो बस करामतें और करामतें भी वो जना दा ना सेरे ना जना दा पैर है। अल्लाह बुजुर्गों ने लिखा है पीर की सबसे बड़ी करामत अपने मुरीद को नमाजी कर देना है। पीर की सबसे बड़ी करामत अपने मुरीद के अपने मुरीद के चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा सजवा देना है। जिससे ये नहीं हुआ फिर उससे कुछ भी नहीं हुआ। और जी मनु पैली मिल गई, मनु जमीन मिल गई, मनु ये मिल गया, ये कोई भी नहीं है। ये बस असल जो पीर का काम है जिसको करामत माना जाए वो क्या है? मुरीद का मुर्दा दिल जिंदा कर देना है। मुरीद के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डाल देना है। मुरीद के दिल से गलाजत, हसद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर, उज्ब, रिया, तसन्नु निकाल देना, ये करामत है। जिसे ये नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? बाकी हजरत हवा में उड़ना कौन सा कमाल है? वो तो मच्छर भी उड़ रहा है हजरत, वो तो मक्खी भी उड़ रही है, उसको क्या कमाल मानना हजरत? पानी पे हजरत जी मुसल्ला बिछा लेना, ये कौन सा कमाल है हजरत? ये तो काम मछली भी कर रही है, ये तो काम कछुआ भी कर रहा है हजरत, ये कौन सा कमाल ये है हजरत? तो कभी दौर था जब ये खानकाहों में मसनवी शरीफ हजरत बैठ के जो मुर्शिद थे वो हजरत अपने मुरीदों को इन किताबों से दर्स दिया करते थे हजरत। बड़ी खूबसूरत किताब है जी। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने मिसाल दे के बड़ी खूबसूरत बात समझाई है हजरत। अब फरमाते कोई बादशाह था और वो अपने शाही बागीचे में बैठा था। बारिश बरसने के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वो सारी उसकी काबीना भी बैठी थी। वो देख के ना बादशाह को दूर एक बाबा जाता नजर आया। बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, अपनी काबीना को कहता है तनु तनु बाबे दा शुगल ना वखावा। अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सारे जी अगू खुशामदी थे, क्या मैं लफ्ज बोलूँ। वो पीछे खड़े सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा है उसको बुला के ला। बाबा आ गया। लिखा जी मौलाना रूम ने, बादशाह ने अपनी जेब से ना सुर्ख रंग का एक रुमाल निकाला और बाबे को थमाया। बाबे ने पकड़ लिया। अब रुमाल पकड़ने के बाद बादशाह बाबे को मुखातिब करके कहता बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ दिखाई देता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा दरजी को साड़ी तरह का बाबा नहीं कि एमी बवाल तो पेचटे कर छड़े, नहीं, वो बाबा बाकायदा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था। और जो बाबा हजरत किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बनता है ना, वो फिर बाबा भी बाबा ही होता है। और जो बाबे होते हैं ना हजरत, उनका यही मसलक है, बुरा ढूंढन चलिया जग में बुरा न कोई, जदू अपने आप नू वेख्या मुझसे बुरा न कोई। बाबे ने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चल दिया। बादशाह हैरान रह गए। उसने कहा ले भाई, मैंने इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा लगा गया। अब बादशाह को तो ये था कि ये किसी की गोद में रुमाल रखेगा, फिर मैं आगे बात चलाऊंगा। उसने रखा ही नहीं, उसने रुमाल अपनी जेब में डाला और कहा जी साहब तू बड़ा बेवकूफ, मैं ही वो वापस चला गया। बात खत्म हो गई। मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरने के बाद ना बादशाह बीमार हुआ, और ऐसा शदीद बीमार हुआ कि बिस्तर पे आ पड़ा।
तबीबों को बीमारी की भी समझ नहीं आई, बड़ी उन्होंने कोशिश की, बादशाह को बीमारी लगी क्या, नहीं समझे। जब बीमारी की समझ नहीं आई तो फिर प्रॉपर इलाज भी नहीं हुआ। दिन ब दिन बादशाह मौत के करीब, यहां तक कि हड्डियों का एक ढेर रह गया, बस नब्ज चल रही है, धड़कन बस वाकई बादशाह को। वो हकीमों ने ना दवाइयां देना बंद कर दी, उन्होंने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखने लगा, बाकी होगा वो जो अल्लाह की मर्जी, हमारी हिकमत कह रही है, हमारा तजुर्बा कह रहा है। अब फैसला ये हुआ भाई बादशाह के पास दिन जो 3 है, तो एक दिन रियाया की और बादशाह की एक मुलाकात करवा दो। आखिरी ऐलान हो गया भाई फलां दिन आखिरी मुलाकात बादशाह से, बादशाह का आखिरी दीदार। सारे लोग आए देखने के लिए, वो एक तरह का रास्ता बनाया गया, बादशाह को पलंग पे लेटाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह को देखता जाता, गुजरता जाता। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि उन्हीं मिलने वालों में ना वो रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब क्यों, बादशाह था बीमार, दूसरा मुलाकात एक थी, इसलिए बादशाह को बाबा याद नहीं था, लेकिन बाबे को सारा कुछ याद था। उसने आके ना बादशाह को सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम। बाबा पूछता है बादशाह सलामत, किधर की तैयारी है? जब तैयारी का नाम सुना ना तो बादशाह रो पड़ा। ज़ाहिर जी जिसकी नई तैयारी तो फिर उसने रोना ही है इधर, और उसने क्या करना है। अल्लाह ने तो बार बार कहा बंदे तैयारी मुकम्मल रखना, किसी वक्त भी आवाज है, तैयारी मुकम्मल रखना, शैतान और नफ्स के झांसे में ना आना। और टाइम ही बड़ा है, और तो वेला ही बड़ा है, किसी वक्त भी आवाज पड़ जानी है तुझे। ये जी हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा है कि हजरत तशरीफ फरमा थे, लोग हाजिर खिदमत थे। इधर तो हजरत जी बस हमारे भी जो नौजवान नहीं ना इधर तवज्जो करते। आदाब महफिल ये हैं कि आगे बुजुर्ग बैठे जो दाढ़ी वाले हैं, सफेद दाढ़ियों वाले, आगे उनको जगह दी जाए, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। ज़ाहिर है जी इमाम साहब की मजलिस थी, उधर तो इस बात का ख्याल रखा गया था, आगे सारे ही सफेद दाढ़ियों वाले बैठे थे बुजुर्ग। आप पहले बुजुर्गों से मुखातिब हुए, फरमाया अगर तुमसे कोई सवाल करूं तो जवाब दोगे? सबने अर्ज की जी इमाम हुक्म फरमाए। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, फिर अपने खेत में बीज बोता है, फिर पानी देता है, फिर वो अपने खेत की खिदमत करता है, फिर एक वक्त आता है कि उसकी मेहनत रंग लाती है, खेत पक जाता है, फसल तैयार हो जाती है। आपने फरमाया भाई चिट्टियां दाड़ियां वाले दसो हाँ सारे, जो फसल पक जाती है तो फिर किसान अपनी फसल ना की सलूक करता है। इसके जवाब के लिए कोई दरसे निज़ामी होना तो ज़रूरी नहीं है ना, इस जवाब के लिए कोई MA, को BA, को मैट्रिक, को FA होना ज़रूरी नहीं। आम से आम बंदे को भी इसका जवाब आता है, भाई फसल पक गई है, हूँ ज़ाहिर वाढ़ी होनी, वढ़ लेनी फसल उन्होंने। सब ने अर्ज की इमाम साहब ज़ाहिर फसल तैयार है, अब किसान अपनी फसल काट लेगा। जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले थे ना, आप उनसे मुखातिब हुआ, आपने फरमाया भाई चिट्टियां दाढ़ियां वाले हो, फिर तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो, उन्हें किसी वेले भी वढ़ लेना जे, तुसी पक्की फसल हो, ताड़ी उन वाढ़ी है, बस किसी वेले भी वाढ़ी है। लेकिन कोई नहीं, चिट्टियां दाढ़ियां वाले ने कोई अपने मामले बदले हों कोई कभी मैंने अपने बचपन में देखा था जेडे बाबे होंदे सन ना, वो मस्जिद चों नहीं सन जांदे हुंदे, पूछना बाबा जी जाना नहीं, कहने लगे यार जा जा कई बुढ़े होए हैं, हुण इत्थे ही डेरे ने बस। मैंने देखे हुए ऐसे बुजुर्ग, ठीक है पुत्र विआह ले, तियां विआह लियां, दोतरे वेख ले, पोतरे वेख ले, हुण की कढना बाहर। अल्लाह ने मौका दिता है, बोनस है, मालक राजी करिए अपना, किसी वेले भी आवाज पै जानी सानू। लेकिन हूं ते बाबे इधर जी जवाना नालों बहुते जवान ने, जवान बाद च निकलते ने, साडे बाबे पहले निकल जाते ने। लेकिन मैंने देखे हैं ऐसे बाबे इधर जो नहीं जाते थे, वो क्या कहते भाई हूं की करना है बाहर जाके, बस ठीक है मजबूरी है रोटी दी, ओ खान टुर जाने, रात को मस्जिद बंद है, सौन घाट टुर जाने, बाकी उम्र गुजार लीजिए। अब तो मालिक राजी करें जी, अपने अल्लाह को राजी करें। अब क्या मैंने बुढ़ापे में करना है बाहर है। फरमाया भाई सफेद दाढ़ियों वाले हो, तैयार रहना, किसी वक्त भी कटाई है, तुम्हारे पास अब बोनस भी नहीं बचा कोई। ठीक, अब बैठे थे जवान भी, जवान जरा दलेर हो गए, उन्होंने कहा अच्छा पकांगे तो बड़े जावांगे, टाइम ही बड़ा, याशी करो
یہ کانوں نماز پڑھنی ہے, ابھی کیوں داڑھی رکھنی ہے, ابھی کیوں سر پہ امامہ رکھنا, ابھی تو جوانی ہے, ٹائم ہی بڑا ہے. پھر امام صاحب جوانوں سے مخاطب ہوئے, فرمایا جوانوں اگر تمہیں بھی کچھ پوچھوں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, ابھی ایمی تھوڑی تھوڑی نا فصل نکلی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے ایک طوفانی بارش آتی ہے, ایک سیلاب آتا ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا, کہیں یہ نہ ہو کہ حکم الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. اتنے کسی نو کوئی پتہ, اللہ آپ سب کو درازیے عمر بالخیر عطا کرے حضرت, لیکن کتنی جی, میں کہتا ہوں جی اللہ آپ سب کو 100 سال عمر دے, پھر بھی جانا ہے. اگر آپ کو 100 پہ غصہ لگ رہا ہے, میں کہتا ہوں جی اللہ پاک آپ کو 125 سال عمر دے, پھر بھی جانا ہے. اگر 125 پہ بھی آپ ایگری نہیں ہیں, غصہ لگ رہا ہے جانے پہ, میں کہتا ہوں اللہ آپ سب کو 150 سال عمر دے, بھائی پھر بھی جانا ہے, پھر بھی جانا ہے میاں, جانا ہی جانا ہے. 200 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے, 250 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے, اور 300 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت. تیاری کر جو تیرا کام ہے, تو تیاری کر جو تیرا کام ہے. وہ جب آیا نا لفظ تیاری کا, بابے نے کہا بادشاہ سلامت کتنے دی تیاری ہے, کیونکہ تیاری تھی کوئی نہیں. بادشاہ رو پڑا, اتنا کچھ چھوڑ کے جانا تھا, محبت تھی. اور حضرت اس میں ہمارا اپنا قصور ہے بیٹا, انہوں نے تو منع کیا, انہوں نے کہا مکان میں رہنا, مکان کو نہ دل میں رکھ لینا کہیں. یہ زمین, یہ کھیت, یہ پیلی تیرے پیروں کے نیچے ہے, اس کو پیروں کے نیچے میاں, اس پیلی کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لانا. اس پیلی کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کو دل میں رکھا جائے, ہم نے تیرے پیروں کے نیچے رکھی ہے, اور اگر تو نے یہ پیلی پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں رکھی, یہ اپنی اوقات بھول جائے گی, اور پھر یہ تیرے ساتھ کرے گی کیا, یہ تیرا کچھ بھی نہیں رہنے دے گی. کیا رہا جی ہے نا, پیلیاں نہ دی وجہ نہ کدے نہ نہیں لڑے سی, کوئی بچا رشتہ جس سے نہ لڑے ہوں, بھائی تک لڑے جی, بہن تک لڑائیاں ہو گئیں, گولیاں چل گئیں, بندے مر گئے. اور ایسے انجان کہ پہلی تے دور دی گل حضرت جاندے ہیں, پہلی چو مٹھ مٹی بھی نہیں کسی نے لے کے جان دینی ہے, جس لیے تو لڑن دے ہیں. ہمارا اپنا قصور نہ جی, منع کیا انہوں نے منع کیا, بندے پہلی زمین کے نیچے ہے. اور حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے جی, جدو تک ہے پہلی دل چ نہیں آندی, زمین دے پیران دے تھلے ہوندی. یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. حضرت میں ایک ہی بھائی ہوں جی, ایک ہی سلیمان جی, ٹھیک ہے جی, باقی اللہ نے مجھے ڈھیروں بھائی عطا فرما دیے, اتنے بھائی عطا کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ویسے میں کل حضرت, لیکن مشاہدہ میں کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں, سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے دیکھا جی وہ دور جب پہلی ابھی دل میں نہیں آتی, ابھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی, ابھی دل میں بھائی کی محبت ہی ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ میں اپنے دائیں بائیں, وہ سردیاں آ گئی, آپ کو پتہ سردی وہ پرانٹوں کا سیزن ہوتا ہے. صبح امی جی نے جاتے ہوئے کیا کہا, بھائی آج میں مولی کنڈا کران گی تے رات نو گھر نا مولی والے پرونٹھے تے نال چاہ تے ذرا ویلے نال آ جائیو سارے. اب ہوا کیا, ظاہر ہے جی اکٹھے تو نہیں آ سکتے, مثلا پہلے بڑا آ گیا, وڈے پائن آ گئے پہلے حضرت جی. ہن پتہ نہیں تسی ایتھے وڈے نو کی کہندے ہو, ہم تو ادھر پائن کہندے نے زیادہ نا. پہلے پائن آ گئے, سب تو بڑا بھرا کار آ گیا. ہن ماں کی کہندی ہے, وے پترا تھکے آئے ہیں چھوڑ دیں ایک پرونٹھا, تے پائن کی کہندے نے, ماں جی کی گل کردے پے, ویراں نو بھی آ لندے ہو, کٹھے کھاواں گے بیٹھ کے. یہ کس دور کی بات ہے جدو پہلی ہے یہ دل وچ نہیں آئی ہے, یہ اس دور دی گل ہے. ادو تے صرف بھرا بغیر پرونٹھا بھی نہیں لگتا ہے کوئی. یہ اس دور کی بات ہے جب بھائی بھائی میں ابھی عورت نہیں آئی ہے, یہ اس دور کی بات آپ کو بتا. لیکن جو پہلی منوس وچ آتی ہے نا حضرت جی, اور یہ زمین پیروں کے نیچے سے نکل کے دل میں آ جاتی ہے حضرت. میں نے دیکھا ہے حضرت, چھوٹا پہلے آ گیا, ماں کی کہندی ہے, پترا تھکے آئے ہیں تو ہاتھ میں تینوں دو پرونٹھا سٹ دیں, نال چاہ دا کپ بنا کے. چھوٹا امی جی کی گل کردے ہو, ویراں بغیر کی مزہ ہے, بھائن نو بھی آ لیندے ہو, فلانے نو بھی آ لیندے ہو, کٹھے ہی کھاواں گے. کیا ہو جاتا ہے حضرت جی,
मैंने बात बाजी गलत तो नहीं की थी मैं गल, मैंने अगर बात गलत की आप उठ के कह सकते हैं मौलवी साहब केड़ियां स्टोरियां सुनान दे दियो कि इंज हुंदा, कोई भी नहीं हुंदा है। अगर मैंने गलत की है तो कोई बंदा उठ के बोले कि नहीं मिसबाई साहब सियालकोट आके झूठ ना मारो ऐसे किदू इंज हुंदा है। नहीं होता है हजरत, लेकिन कब तक? जब तक ये जमीन अभी पैरों के नीचे है, अभी इसकी मोहब्बत दिल में नहीं आई, तब तक होता है हजरत। जब तक भाई भाई में औरत नहीं आई हजरत, ये उस दौर की बातें सुना रहा हूं। लेकिन जब हजरत ये जमीन पैरों के नीचे से निकल के दिल में आ जाती है तो फिर वही भाई जिसके बगैर कभी पराठा नहीं खाया जाता था, पूरे पेंसरे में सबसे बुरा मुझे वही लगता है। नहीं पायन उदू भी पाए नहीं हुंदे ने, छोटा उदू भी छोटा हुंदा है, लेकिन हुंदा की ये पायन ते छोटे दे विच पहली ते बुढ़ी आ गई हुंदी है। ना लाओ इनको, जो जिधर है मियां उसको उधर रखो। ये पैरों के नीचे रखी है अल्लाह ने, इसको पैरों के नीचे रखो। इसकी जगह दिल नहीं है, दिल बड़ी खास जगह है। इत्थे अल्लाह पाक रहणगे, अल्लाह दे सोने महबूब रहणगे। इसको ना लाओ हजरत जी, इसने कुछ नहीं छोड़ा। इसने फिर कुछ भी कोई कौन सा रिश्ता बचा यार साडे कोल? पहलियां ही लैके बैठे दी सी, बाकी क्या रह गया हमारे पास? कोई रिश्ता बचा? पहलियां ही रह गई बस हजरत, रिश्ता नहीं बचा कोई भी। बल्कि हजरत जी मैं कहता हूं रिश्तों में खूबसूरत तरीन रिश्ता हजरत वो है बहन, वो भी नहीं बचा इससे। मैं हजरत अल्लाह फोन है जी, मैं बड़ा मोहतात हूँ, स्पेशली औरतों के हवाले से बात करने में बहुत मोहतात हूँ मैं हजरत। लेकिन मुझे एक दफ़ा एक फ़ोन आ गया, फ़ोन की इब्तदा इधर हुई, हजरत कुछ कलाम ना कीजिएगा, अगर आपको ये है कि कॉल रिकॉर्ड हो, कोई कलाम, बस मेरी बात सुन के कॉल काट दीजिएगा। मैंने कहा बेटा बोलो, करो कलाम तुम। वो कहने लगे जी मुझे पता चला है मेरा भाई आपकी मस्जिद में जुमा पढ़ता है, तो एक बहन की तरफ से भाई को कह दीजिएगा कि ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से उसने मुझ पे केस कर दिया हुआ है, और मैं ऐसे कई ज़मीन के टुकड़े अपने भाई की जूती पे वार दूं, लेकिन क्या करूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा खामिन नहीं मानता कि मैं ज़मीन भाई को लिख के दे दूं। सिर्फ इतना कहिएगा, क्या मैं वही बहन नहीं कि एक दिन कॉलेज जाते हुए रास्ते में एक लड़के ने सिरे मुझे देखा था, छेड़ा था, आपने उसका सर फोड़ दिया था, आज ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से आपने मुझ पे केस कर दिया है। हर महीने कचहरी जाती हूँ, सारी कचहरी भी गंदी नज़रों से देखती है, वकील भी गंदी नज़रों से देखता है, जज भी गंदी नज़रों से देखता है। बचा कुछ पुत्र तैयारी रखियो, ये ज़मीन, ये माल, ये आजमाइश है, किसी को दे के आजमाएगा, किसी को ना दे के आजमाएगा। ध्यान रखना है, ये इम्तिहान है। ये मेरा ये ठिकाना नहीं है, मेरा ठिकाना जन्नत है हजरत, ये स्टे है। मैं मेहमान हूं, मुसाफिर हूं इधर हजरत। मैं किबला मुफ्ती साहब, हजरत साहब, ये भाई साउंड वाला, ये भाई कैमरे वाला, वो जो अभी मोटरसाइकिल पे आया है, वो जो बुजुर्ग आ रहे हैं, सारे पुत्र कमरा इम्तिहान में बैठे हैं। सारे कोई ना समझना कि ये मौज है, इधर ऐश है, ना ना ना, ये सारा कुछ तो जन्नत में है जाके। ये इम्तिहान है, सबका इम्तिहान है, कभी औलाद के जरिए, कभी बीवी के जरिए, कभी माँ बाप के जरिए। वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जांच है तेरा इम्तिहान है, समझो इसको। जब उसने नाम लिया ना तैयारी का, तो तैयारी कोई नहीं थी मेरी तरह। बादशाह रो पड़ा, कहने लगा बाबा जी बस एक सफर दी तैयारी है। बाबा जी फिर बोले, उन्होंने कहा बादशाह तू कह रहा है सफर की तैयारी है, तो फिर सफर का सामान किधर है? आगे तो सफर पे जाता है तो ये अंदाज तो नहीं होता, तेरे हाथी होते हैं, तेरे घोड़े होते हैं, तेरे खैमे होते हैं, तेरा प्रोटोकॉल होता है। आज ये कैसा सफर है कि तू अकेला ही है, तेरा ना प्रोटोकॉल है, ना खैमे हैं, ना घोड़े हैं, ना हाथी हैं। बादशाह और रोया, उसने कहा नहीं बाबा जी आज इस सफर ते नहीं चल रहा, आज सफर भी हो रहे और सफर का सामान भी हो रहे। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं और उसका सामान भी है, तो फिर वो नहीं दिखाई दे रहा किधर है?
بادشاہ اور رویا. انہیں کہا بابا جی یہی تے غلطی ہو گئی, میں ساری زندگی وہی سامان کٹھا کردا رہ گیا جڑا ایس سفر والا ہے, جڑا سامان اس سفر تے لے کے جانا سی وہ تے میں کٹھا ہی کوئی نہیں کیتا ہے. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا, بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروایا. بادشاہ یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو تو نے ایک دن مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈالے چلا گیا, لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں. ہے تو بادشاہ لیکن سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے, جس کو اللہ نے اتنا وقت دیا, جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دیا, جس کو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا, جس کو پتہ بھی تھا 5 نمازیں فرض ہیں, جس کو پتہ بھی تھا اللہ کا ذکر کرنا ہے, جس کو پتہ تھا درود پڑھنا ہے, لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جا. فرمایا سب سے بڑا بے وقوف تو ہے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندے دھیان کریں کتے بادشاہ تم ہی بے وقوفی نہ کر دیں کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا چھڈ کے جانا ہے. پہلی چھڈ کے جانی ہے, ٹرالی چھڈ کے جانی ہے, ریڑا چھڈ کے جانی, کڑی چھڈ کے جانی, اے کپڑے چھڈ کے جانے, بیوی چھڈ کے جانی, بچے چھڈ کے جے کے کی جانا ہے. 5 نمازاں جانی ہے, تلاوت جانی ہے, ذکر جانا ہے, صدقہ جانا ہے, خیرات جانا ہے, صلہ رحمی جانی ہے, والدین کی خدمت جانی ہے, علماء سے پیار کرنا جانا ہے, مسجد بنانا جانا ہے, راستے میں کو پانی کا معاملہ بنوا دینا جانا ہے. میں ادھر ہی بات سمیٹوں گا, سارے سیانے بیٹھے او بھائی چیک کرو سارے وہ کتنا ہے جو اور وہ کتنا ہے جو آگے لے کے. سب کو پتا ہے اپنا اپنا. حضرت کوئی جھوٹ بولے تو وکری بات ہے, کسی سے اپنا آپ نہیں چھپا. اور اسی طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے بھی اشارہ دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوئے لوئے اوپر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا. گھر کٹھا میاں ویلا ہے ہی, گھر ہی کٹھا میاں. دکھ ہے حضرت کسی کو دکھ ہی نہیں کہ میں کورا ہوں بالکل. حضرت کل کیا منہ دکھانا ہے ذات کو جا کے. یہ امام حسن بصری رحمت اللہ 9 امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی, بہت خوبصورت نام ہے. وہ لکھا ہے جی کہ حضرت نہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک نوجوان فجر کی جماعت میں شامل ہونے کا شوق لیے جلدی سے مسجد آ رہا تھا, لیکن بس آنکھ نہیں کھلی, لیٹ ہو گیا, جماعت ہو چکی تھی. اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے. عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی, کیونکہ جماعت رہ گئی تھی. دکھ ہوا اور اندر سے ایک آہ نکلی, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے. سچ بتانا یار, ہے ہمارے پاس ہی آہ جماعت تو یار نماز رہ جائے تو آہ نہیں نکلتی کسی کی. قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ سدا وقت ہے اندئی سی, نہیں, وہ بھی دور رہا ہے, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی نا 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے, تیری جماعت رہ گئی ہے. اب تو نماز رہ جائے تو حضرت کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ آہ نکلی, کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب بڑے خوش, فرمایا تین اتنا دکھ کے جماعت رہ جان دا. بس کرتا ہے حضرت ایویں تو میرے اندر سے آہ نہیں نہ نکلی, آپ کو کیا بتاؤں کس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہے. آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے. فرمایا پھر مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے, پہلی صف میں پڑھی ہے, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. سودا مجھ سے یہ کر,
میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے امام صاحب میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا، آ کے اس نے تنہا نماز اپنی فجر پڑھی، فجر پڑھ کے وہ بھی گھر آ گیا۔ امام صاحب کا بھی دن بڑا خوبصورت گزرا، اس کا بھی بڑا اچھا گزرا۔ جب رات آئی امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ، وہ بھی اپنی چارپائی پہ۔ جب یہ دو آنکھیں بند ہوئی نا، اندر کی کھلی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کر دیا؟ وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا، اور تو 27 پہ سودا کر آیا، تو 27 پہ سودا کر آیا، اتنا گھاٹے کا سودا۔ تو اتنا پسند آئی وہ آہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں نکلی تھی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا جی، سودا کر چکا تھا وہ۔ اس نے کہا اب یہ ہے کہ صبح ٹرائی مارتا ہوں مجھے سودا واپس ہو جائے ادھر، کیونکہ خواب تو مجھے آیا ہے نا، امام صاحب کو تو نہیں پتا۔ میں کہوں گا جی آپ اپنی 27 کا ثواب رکھیں، میری مجھے واپس کریں۔ وہ رات اس نے بڑی مشکل گزاری، صبح اسی مسجد میں اس نے جا کے فجر پڑھی، بعد میں جو مسنون اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، دعا درود و سلام، وہ پڑھ کے دعا فارغ ہوئے، وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل کے معاملے میں، کل والے معاملے کے حوالے سے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت سودا واپس کروانا ہے، مجھے جو ہے نا وہ نئی جماعت کا ثواب چاہیے، آپ اپنی جماعت کا ثواب لے لیں، مجھے میری آہ واپس کریں۔ امام صاحب نے آگے سے فرمایا اب سودا نہیں واپس ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ اور چلیو آپ ہی نہیں سانو پتا سی کی کر بیٹھے ہیں، یہ آہ ڈھونڈو کہیں سے یار، ہماری یہ آہ کھو گئی ہے کہیں، اس کو ڈھونڈو کہیں سے، لبو انہوں کی تو یار، انہوں لبو۔ اگر داڑھی شریف نہیں ہے کوئی آہ نہیں، اوپر سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جی دین میں داڑھی، داڑھی میں دین، وہ کتوں تو آپ کلیات فارمولہ ایجاد کیتا تم؟ بھئی دین ہے کس کا نام؟ دین ہے ہی مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام، اور دین تو کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ جس نے نہیں رکھی وہ آگے سے کوئی شرمندہ ہو، وہ آگے سے کہ حضرت بس دعا کرو منو توفیق ہو جائے، نہیں رکھی اللہ۔ آگے سے لوگ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں، نہیں جی داڑھی میں دین، جی اس وقت تو اس طرح نہیں تھا، اس وقت تو یہ نہیں تھا۔ ڈھونڈو اپنی یہ حضرت کہیں، اس لیے تو اقبال بھی رو کے کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تمنا ہی کوئی نہیں، تمنا ہی کوئی نہیں نہیں حضرت، ڈھونڈو۔ اور بس جی آخری بات، بس ایک کام پتر جو اس وقت کی ضرورت ہے ساری، وہ اخلاص حضرت جی، ناپید ہے اخلاص، عام تو عام، بس خاصوں کا بھی اللہ ہی وارث ہے، اخلاص۔ کیونکہ جو کام پتر اخلاص سے نہیں کیا جائے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں قبول اخلاص۔ اور میں پھر آج چلو میرے سجے کھبے قادری بیٹھے دینے، پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ بس کر دے۔ وہ ہے نا ایک وہ کمرے والی سرکار جن سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے اور آتا ہی کچھ نہیں ہے، جس کو سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے کچھ بھی نہیں آتا، بس اس کا کام ہی ہے، بابے تھے شاید ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی تجھے کیا تیری جو زبان ہے تو جو مرضی میں کہہ، لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے بابوں کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تیری زبان ہے نا، میں نے تو پہلے کہا تھا تیرا کمرہ ہے، کون سا تجھے کو روکنے والا ہے؟ جو تیرے منہ میں آئے تو نکال، میری بابے تو جائے کوئی نہیں، بس تیری بات ہے نا، تو کہہ جو مرضی۔ لیکن قرآن کہہ رہا شین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بھی لے آتے ہیں،
لیکن میری یہ بات اب بھی ادھر ہی، تیرا کمرہ، تیرے لوگ، میں اب حضرت دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، میں ایک ایک بات سوچ کے کر رہا ہوں حضرت. اگر کوئی بات ہو گئی تو مجھے ادھر نہیں تو باہر پوچھ لیں گے حضرت یہ بات آپ نے کیسے کی، لیکن اس کو کس نے پوچھنا ہے حضرت؟ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی طرح بادشاہ لوگ ہیں، ان کو بھی دین پورا کیا آتا ہی کوئی نہیں بیچاروں کو، ان کو کیا پتا حضرت یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ حضرت ہے. لیکن قربان جاؤں جی حضرت جنید اقبال، جس کو کوئی تھوڑی سمجھ آئی جنید کی حضرت، تو کیا عرض کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھائی تیرا کام جو بھونکنا ہے تو بھونکتا رہے، جنید نے جنید ہی رہنا ہے، بایزید نے بایزید ہی رہنا ہے. یہ تیری اپنی خوش فہمی ہے جی، میں نے بابے ختم کر دی، تو کون ہوتا ہے ختم؟ تو نے بنایا بابا جو تو ختم کر دے. سید علی بن عثمان حجویری کو داتا صاحب تو نے بنایا جو تو یہ ٹائٹل ان سے چھین لے گا. معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز تو نے بنایا کہ تو ان سے وہ ٹائٹل چھین لے گا. تیرا کمرہ ہے، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کھو دا ڈڈو، بڑا کھو دا ڈڈو ہوندا ہے، وہ سمجھتا ہے جو مجھے کنویں سے آسمان نظر آ رہا ہے وہی آسمان. اوے آسمان بہت بڑا ہے بھائی، وہ تو کنویں میں بیٹھا ہوا ہے، تو کمرے میں بیٹھا کہہ رہا جی میں نے بابے مقا دیے. تو نے بنائے ہیں بابے، تو نے عزتیں دی ہیں ان لوگوں کو. تو جتنا مرضی امام غزالی پہ بھونک، امام غزالی ہے، تیرا کام ہی بھونکنا ہے، بھونک. امام غزالی ہیں، وہ ساری جی تاریخ ہی الٹ گئی جی. ایک بندہ نہیں جی ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک جم چڑھے حضرت، ایک بندہ نہیں ٹھیک ہے دے مطابق حضرت. داتا صاحب رانگ، غوث اعظم رانگ، بابا فرید رانگ، نظام الدین اولیاء رانگ حضرت، بہاؤدین زکریا ملتانی رانگ، امام غزالی رانگ، امام ابو حنیفہ رانگ. کیا یار کمال. 2023 میں چیز ایجاد ہوئی ہے جی. میں 20ویں صدی پہ بھی قربان جاؤں جی، 23ویں صدی پہ کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. پوری تاریخ ہی مسا کر دی اس نے. ایک بندہ نہیں جی ٹھیک جی، فلانا تے شاہی کوئی نہیں، فلانا تے شاہی کوئی. اور میں حیران ہوں اس ذات کی حلیمی پہ بھی حضرت، وہ کتنا حلیم ہے حضرت. اس منحوس نے کس کو نہیں ہاتھ ڈالا حضرت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استغفر اللہ چھوکرے کا لفظ بول دیا. کون اس کی زبان سے محفوظ رہا؟ سیدہ امہ عائشہ کو نہیں اس نے معاف کیا، جناب صدیق اکبر نہیں محفوظ رہے، جناب عمر فاروق نہیں محفوظ رہے، جناب عثمان غنی کہتے نہیں میں صحابہ کی غلطیاں نکالوں گا. اور سب سے بڑی غلطی تو تیری امی ابو سے ہوئی ہے کہ تجھ جیسا نا ہنجار پیدا کر دیا جو کہتا جی میں صحابہ کی غلطیاں نکالوں گا. فتنوں کا دور ہے نا بھائی. اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، لیکن کوئی نہیں. کتنی دیر حضرت، اگر وہ ذات حلیم ہے تو وہ ذات قرآن میں یہ بھی کہہ رہی ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سخت بھی بڑی. یہ تھے ایک نہیں مان اس نے تو اللہ معاف کرے کس کو چھوڑا ہے حضرت. کوئی محفوظ نہیں رہا حضرت جی. تو حضرت جنید بغدادی رہا قربان جاؤں. یہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا حضرت اپنی جی حضرت جنید کی خانقاہ تھی جہاں پھر ابو بکر شبلی بنے، جہاں ابو بکر واسطی بنے جی، جہاں عمر بن عثمان مکی بنے. حضرت شیخ جنید کی خانقاہ تھی حضرت. وہ حضرت اخلاص پہ گفتگو فرمائی آپ نے، اپنے مریدین کی تربیت کی حضرت. جب گفتگو ختم ہوئی نا ایک مرید اٹھ کھلوتا، عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے تو اس خادم کی عرض یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے ایام تھے اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے، لیکن میں معذور تھا. تھے بڑے غیور لوگ جی، ہاتھ پھیلانا یہ موت جانتے تھے حضرت. اس لیے کہتے میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ پھر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بڑے بال دیکھ کے فرمایا او جنید جا بال تے کٹوا جا کے. کہتے میں نے کہا بھائی ان پیرا نے آکھیا ان رب راہ ضرور کڈے گا. پیر بھی کامل ہونا چاہیے لیکن کام تب بنتا ہے جب مرید کا یقین کامل ہو. یقین کامل. کہتے میں نے کہا
اب بال کٹوانے کی سبیل نکلے گی. میرے پیرا نے آگ چڑھے کہتے ہمارے محلے کا وہ واحد حجام وہ بال کاٹنے والا, میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی کے بال کاٹ رہا تھا. میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو بات. فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. پھر میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور ظاہر ایسی دکان سے تیرا گزر بسر ہوتا ہے, تو اپنا گھر چلاتا ہے, اپنے بیوی بچے پالتا ہے, تو پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا. اس نے کہا جی. تو فرماتے میں نے کہا بھی میرے کل تو پیسے ہے کوئی نہیں, اینج ہو سکتا ہے آج تو میرے بال اللہ واسطے کٹ دے. فرماتے یہ سننا تھا, دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا. اور جیسے ہم کرتے ہیں نا ویسے نہیں کیا. نہیں ان تیرے اللہ واسطے کٹنے نے, تو بہ کے ڈیک ویلا ہوا گا تو کٹا گا. پہلے تو انہوں نے کٹونے نے جنہوں کو پیسے لے نے یا پیسے لینے نے. اور فرماتے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے, جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے, اس کو بھی بیچ میں اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے روتا رہا, بال کاٹتا رہا. وہ جو کام بندہ اللہ کے لیے کرے اس کا مزہ ہی اپنا ہے, اس کا تو لطف ہی اپنا ہے, جس میں شیطان نفس دکھلاوا اس کا کوئی دخل نہ ہو, صرف اخلاص اخلاص ہو, اس کا لطف اپنا ہے. فرماتے بال کاٹتا رہا, روتا رہا ساتھ. اب فرماتے میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا, اچھا ہون تے دین لئی ہے ککھ نہیں, جے کبھی اللہ وقت لے آیا تے تینوں بال کٹن دا بدلا دھانگا ضرور. فرماتے میں بال کٹوا کے آ گیا. فرماتے وقت گزرتا رہا, وہ وقت آیا اللہ نے فقیری میں امیری دی, خلیفہ وقت مرید ہو گیا, فقیری میں امیری آئی. فرماتے ایک دن مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا, مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا, اللہ نے امیری عطا کر دی. فرماتے میں نے ایک تھیلی لی, اس میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا جی آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے کی اور میں نے کہا لے پھڑ, پھر یہ بال کٹن دا بدلا ہے. فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں, میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں, اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. اخلاص نہیں میرا پتر, پہلی گل تے عمل کوئی نہیں تے جے کو کاری جڑی ہے تے اخلاص لاؤ یار پتر, تھوڑا کر لیو, ستھرا کرو. یا آپ کے پاس یہ لوگ موجود ہیں, ان کی قدر کرو پتر. مولویاں نہ لڑائی نہ پاؤ, نہ پیار پاؤ. اللہ کی قسم حدیث ہے تمہیں تو جنت میں بھی جا کے مولویوں کی لوڑ پڑے گی. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ان سے محبت کرو, سیکھو ان سے دین حضرت, پوچھو ان سے حضرت. او مولوی سلیمان کو خلاص چھیڑ گیا سی کی اخلاص, سیکھو ان سے حضرت. پھر اللہ کی قسم دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. پہلی بات عمل کوئی. پہلے پتہ کیا کہتے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال, لیکن ان کی یہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. پہلی گل تے کرنا کھ نہیں, جے کرنا تے چڑک. بھائی اچھی نیت ہو تو ڈال بھی سکتے ہیں, لیکن پہلے نیت چیک کی جائے گی. نیت ہے کیا, اس سے کیا چاہتا, مقصود کیا ہے تیرا ہے. اس لیے حضرت میں جتھے کھلوتا ٹریا سا میں اوتھے ہی آ گیا. اے ذکر لئیے, اے ذکر لئیے, یہ درود لئیے, یہ قرآن پاک دی تلاوت لئیے. خدا کا واسطہ وقت جا رہا ہے یار, اس کو غنیمت جانو اور کرو یار. چیک کرو وہ کنائیں جڑا چھٹ کے جان, رو کنائیں جڑا. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ ثناء اللہ بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ اس محفل کا انعقاد کیا, اللہ ان کی اس کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں